بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہمدم ٹی وی پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتے ہیں جو کہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور طالبان کابل میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی افغانستان چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ بھی وہاں سے پہلے ہی دم دبا کر بھاگ چکا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے اقتدار افغان طالبان کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ افغانستان کے نئے منتخب ہونے والے صدر ملا عبدالغنی برادر ہیں۔ یہ ملا عبدالغنی برادر کون ہیں؟ ہماری آج کی ویڈیو انہی سے متعلق ہے۔ ان کا افغانستان کے جہاد میں کیا کردار ہے، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور ان کی زندگی کیسی تھی، اسی بارے میں ہم آپ کو آج بتانے لگے ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آپ تک ہمارے تمام نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ تو آئیے ناظرین، ایک نظر ڈالتے ہیں ملا عبدالغنی برادر کی زندگی پر۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان کے صوبے اورزگان کے چھوٹے سے گاؤں ویتماک میں 1968 میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر بات کی جائے ان کی قوم کی تو یہ ترین ہیں اور پوپل زئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، ملا عبدالغنی برادر کی مادری زبان بے شک پشتو ہے، لیکن وہ اردو، عربی اور انگریزی بولنا بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملا عبدالغنی برادر کسی بھی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو طالب کہنے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر اور ان کا خاندان کوئٹہ میں ہی رہائش پذیر تھا، لیکن جب 1980 کی دہائی میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو ملا عبدالغنی برادر بھی افغانستان کے جہاد میں شریک ہوئے۔ اس زمانے میں سوویت یونین سے افغانستان میں مسلمانوں کے بہت سے گروہ لڑ رہے تھے، جن میں سے ایک گروہ کا نام حریت المجاہدین تھا۔ ملا عبدالغنی برادر بھی اسی گروپ کا حصہ تھے، جبکہ امارات اسلامیہ افغانستان کے پہلے رہنما ملا عمر بھی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھی اور دوست تھے، اور ان کے ایک اور ساتھی ملا عبید اللہ تھے جو حامد کرزئی کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ناظرین، جب سوویت یونین افغانستان سے بھاگ چکا تھا تو اس زمانے میں افغانستان میں افراتفری برپا ہو گئی، اور یہی وقت تھا جب ملا محمد عمر نے تحریک طالبان افغانستان کے نام سے ایک نیا گروپ بنایا۔ تب ملا عبدالغنی تحریک طالبان افغانستان کے نائب صدر مقرر ہوئے تھے۔ پھر ناظرین، جب 1994 میں افراتفری کی وجہ سے افغانستان میں بہت زیادہ بدامنی تھی اور ہر جگہ لڑائی جھگڑا تھا، تبھی ملا محمد عمر نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور افغانستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر بات کی جائے ملا عبدالغنی برادر کے عہدوں کی تو ملا عبدالغنی برادر کو ہرات کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں افغانستان کے مغربی زون کا کور کمانڈر مقرر کیا گیا، لیکن بعد میں ملا عبدالغنی برادر کو مرکزی فوج کا ڈپٹی کمانڈر بھی بنا دیا گیا تھا۔ ناظرین، 1999 میں ملا عبدالغنی برادر فوج کے سربراہ مقرر ہوئے اور اسی دوران وزیر دفاع اور نائب وزیر داخلہ کے عہدوں پر بھی فائز رہے تھے۔ لیکن افغانستان میں طالبان کا شاندار دور حکومت چونکہ بہت مختصر تھا، لہٰذا 2001 میں امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا، جہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرا دیا گیا، جس کا الزام امریکہ نے اسامہ بن لادن پر لگا کر طالبان سے اسامہ بن لادن کا مطالبہ کیا۔ ملا عمر نے امریکہ سے ثبوت پیش کرنے کی درخواست کی، لیکن امریکہ نے بغیر کوئی ثبوت پیش کیے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، امریکہ کے اس حملے کے بارے میں ہی جنرل حمید گل نے ایک بہت زبردست بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ، یعنی امریکہ کا اصل مقصد پاکستان کو نشانہ بنانا تھا، جہاں امریکہ نے بے پناہ دہشت گردی کے واقعات کروائے اور پاکستان میں بہت بدامنی پھیلائی، لیکن افغان طالبان نے جب بھی افغانستان کا کنٹرول سنبھالا ہے، پاکستان میں انتہائی پرامن صورتحال رہی ہے۔ لہٰذا طالبان نے امریکہ کے ساتھ جنگ کر کے نہ صرف افغانستان کو امریکہ سے نجات دلوائی ہے بلکہ پاکستان کو بھی تحفظ فراہم کیا ہے۔ بہرحال 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا تو ملا عبدالغنی برادر ملا عمر کو لے کر کندھار کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور اس طریقے سے ملا عمر کی جان بچا لی۔ لیکن ناظرین، ملا عبدالغنی برادر کا کردار صرف یہاں تک نہیں تھا، بلکہ 2007 میں جب طالبان میں سے ایک گروہ علیحدہ ہوا اور انتشار پیدا ہونے لگا، تب طالبان کی ایک شوری بنائی گئی جس کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر مقرر ہوئے۔ لیکن اس کے بعد سے ملا عبدالغنی کا برا دور شروع ہوا اور 2009 میں جب افغانستان کے صدر حامد کرزئی کی طرف سے امن کی کوششیں کی جا رہی تھی تو ملا
عبدالغنی برادر کو قیام امن کی غرض سے پاکستان میں دعوت دی گئی، لیکن جب یہ پاکستان میں کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہیں یہاں سے امریکی ایجنسی CIA اور ISI نے گرفتار کر لیا اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، جس کے بعد صدر حامد کرزئی کے احتجاج پر بھی ملا عبدالغنی برادر کو رہا نہیں کیا گیا، کیونکہ حامد کرزئی بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ 2012 میں پاکستان کی طرف سے کچھ طالبان رہنماؤں کو رہا بھی کیا گیا، لیکن ان میں ملا عبدالغنی برادر شامل نہیں تھے۔ ناظرین، اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور 2018 میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششیں کی جا رہی تھیں تو اس وقت امریکہ کے نمائندے زلمے خلیل زاد نے امریکہ سے درخواست کی اور امریکہ کے کہنے پر قیام امن کی غرض سے ملا عبدالغنی برادر کو پاکستان میں رہا کر دیا گیا، لیکن ملا عبدالغنی برادر 2019 تک پاکستان میں ہی مقیم رہے، جس کے بعد وہ قطر چلے گئے جہاں انہیں طالبان کے دفتر کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات میں بھی ملا عبدالغنی کی شرکت رہی اور اب 16 اگست کے روز انہیں افغانستان کا صدر مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین اکرام، وہ طالبان جنہیں امریکہ کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا تھا اور جنہیں مارنے کے لیے 50 ملکوں کی فوج لے کر آیا تھا، اللہ کی مدد سے آج افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ کابل بھی طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے، جس کی کافی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی۔ دراصل یہ ان کی بے پناہ قربانیوں کا صلہ ہے جس نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی۔ بعض لبرل لوگ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ طالبان ظالم ہیں اور طالبان کسی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن طالبان نے تو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور کابل میں داخل ہو کر عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ امریکہ نے افغانستان میں آنے کے بعد یہاں بے پناہ ظلم و تشدد کیا تھا اور ہزاروں طالبان کو کنٹینروں میں ڈال کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں ان کے جسم تک پگھل گئے تھے، لیکن طالبان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور پرامن طریقے سے کابل کا کنٹرول لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور افغانستان کو امن کا گہوارہ اور پوری دنیا کے لیے اسلامی نظام کی مثال بنائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔